السلام علیکم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل نے اپنے قیام کے بعد اکانومی کے اندر کی اقدامات کیے ہیں۔ پچھلے 4-5 مہینوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک انسٹیبلٹی کم ہوئی ہے، کی اکنامک ویریبلز میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ثمرات عام عوام تک آہستہ آہستہ آئیں گے، لیکن if you analyze certain things، SIFC کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس کو فروغ دیں اور گریجولی بلڈ کریں انویسٹمنٹ کا پورٹفولیو کے بین الاقوامی انویسٹرز بھی آ کے سرمایہ کاری کریں اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل انویسٹرز کی ایپیٹائٹ بھی بڑھے۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو تھا کہ پالیسی اسٹیبلٹی پاکستان میں کس طرح لائی جائے، تو SIFC نے قیام کے بعد تمام تر اسٹیک ہولڈرز، منسٹری آف فائنانس، منسٹری آف انڈسٹریز اور دوسرے ادارے، تمام تر سیکیورٹی اداروں کو ایک ٹیبل پہ لا کھڑا کیا۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ پالیسی امپلیمنٹیشن کے اندر جو بہت گیپ آتا تھا وہ ریڈیوس ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوآرڈینیٹڈ وے میں جو آپ کی انٹرنیشنل نیگوشیشن تھی انویسٹمنٹ کی وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ دیز آر دا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو SIFC نے اپنے قیام کے آنے کے بعد کی ہیں، اور اس کے ثمرات کس طرح آ رہے ہیں ابھی ہم آپ کو کچھ اسٹیٹ سے بتائیں گے کہ اب اکانومی میں انویسٹرز یہ بلیو کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہاں سے معیشت میں بہتری آئے گی۔ ایک اکانومی کا پرائمری سائیکل تھا بیئر سائیکل، وہ اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس کا سب سے نمبر 1 انڈیکیشن آپ کی اسکرین پہ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہیز بین ون آف دا لیڈنگ اسٹاک ایکسچینجز ان دا ورلڈ اوور دا پاسٹ 2 months۔ پچھلے 2 مہینوں میں بہترین ریلی دی ہے، ملٹی ایئر لوز کے بعد اب یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں گروتھ ہے۔ انویسٹرز اور کمپنی کے مالکان اپنے شیئرز خرید رہے ہیں اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ یہاں سے معیشت میں بہتری آئے گی۔ Now when you look at the second slide، اگر آپ اگر اور امپورٹنٹ انڈیکیٹرز کو دیکھیں گے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ آل ٹائم ہائی پہ ابھی موجود ہے، لیکن سیکنڈری مارکیٹ میں اب انویسٹرز یہ بلیو کرتے ہیں کہ آگے چل کے ڈسکاؤنٹ ریٹ یا شرح سود کم ہونا شروع ہوگی، اور وہی امپیکٹ ہم آ کے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک پرائسز جو ہیں اب گرو ہونا شروع ہوئی ہیں اور لوگ دوبارہ انویسٹمنٹ کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر لوگ دیکھیں کہ 22% ان کو اپنا پیسہ بینکوں میں رکھ کے مل رہا ہے تو وہ انویسٹمنٹ کیوں کریں گے۔ اب جب آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ گرنا شروع ہوں گے تو آلٹرنیٹیو انویسٹمنٹ کے جو ایونیوز ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ ناؤ another امپورٹنٹ ایریا وہ تھا ایگریکلچر، جس میں اب SIFC فوکس کر رہا ہے، بیکاز ایگریکلچر از ویری امپورٹنٹ سیکٹر۔ 23% آف یور GDP کمز فرام ایگریکلچر، 23% آپ کی پیداوار کا ایگریکلچر سے آتا ہے، 37% امپلائمنٹ کا ایگریکلچر سے آتا ہے۔ ہر 100 لوگ جو پاکستان میں امپلائڈ ہیں ان میں سے 37 یا 37 لوگ وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں، اینڈ ود ان دی ایگریکلچر 63 اراؤنڈ % لوگ وہ لائف اسٹاک سیکٹر سے وابستہ ہیں۔ اٹس اے کی سیگمنٹ، یہاں پہ کیا انوویشن لانی ہے، کیا امپروومنٹ کرنی ہے، دیٹ از اگین ویری امپورٹنٹ۔ ایک امپورٹنٹ انڈیکیٹر جو آپ دیکھیں جس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے وہ ہے واٹر اویلیبلٹی۔ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ واٹر اویلیبلٹی کنسسٹنٹلی نیچے گئی ہے، جس کو کس طرح امپروو کریں، کس طرح کینال سسٹم امپروو کریں، کس طرح ایگریکلچر کو پروموٹ کیا جائے، دیٹ از ون کوشچن۔ سیکنڈ ان دا ییلڈز، اگر آپ پر ہیکٹر پیداوار دیکھیں تو UK کی ٹاپ پہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، پھر دین آپ گلوبل دیکھ لیں اور آپ انڈیا کو بھی دیکھ لیں، پاکستان گلوبل ایوریج سے نیچے ہے۔ دیٹس دا سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ کہ پاکستان اپنی ییلڈز کو کس طرح بڑھائے، کس طرح پروڈکٹیوٹی بڑھائے، آؤٹ پٹ پر یونٹ آف ان پٹ بڑھائے کہ پاکستان کے جو فوڈ سیکیورٹیز کے ایشو ہیں وہ ریزالو ہوں۔ تو یہ 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس میں SIFC اب فوکس کر رہا ہے، اس کو پروگرام میں ایڈریس بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی ایکسٹینسو پینل آف گیسٹ موجود ہیں، میں تعارف کرانا چاہوں گا چودھری محمد اکمل صاحب جو کہ اکانومسٹ ہیں، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو دا شو سر۔ دین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمار صدیقی صاحب جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں، اقرا یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ دین وی آر جوائنڈ بائی فیضان حق حقی صاحب جو کہ ایکسپرٹ ہیں گرین ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ میں، خاص طور پہ آٹوموٹیو سیکٹر، لیکن ہم تھرو آؤٹ ان سے بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ another important development before we move on کہ یورپین یونین نے 4th اپنا پروگرس ریویو نکالا ہے جس میں پاکستان کا بھی ذکر کیا ہے، اور لیجسلیٹو جو اچیومنٹ ہمیں حاصل ہوئی ہے اور پروگرس ہوئی ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ ایک اچھا اقدام ہے۔ 4 فرنٹ ہیں جس میں ہیومن رائٹس، لیبر رائٹس اور انوائرمنٹل رائٹس اور خاص طور پہ گڈ گورننس، یہ 4 امپورٹنٹ ایریاز ہیں جس میں یورپین یونین اور GSP یہ فوکس کرتے ہیں کہ آپ امپروو کریں اس ایریاز میں۔ تو پاکستان گریجولی پروگرس کر رہا ہے۔ پاکستان 2014 کے اندر یورپین یونین میں GSP+ اسٹیٹس کا حقدار بنا تھا، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 108% ایکسپورٹ میں گرو ہوئی ہے، امپورٹس میں بھی ہم دیکھیں کہ تو 65% گرو، تو نیٹ آف دیکھیں تو ایک ڈیسنٹ ایکسپورٹ میں اضافہ۔ تو نیکسٹ لاجیکل کویشچن از کہ آپ ایگریکلچر میں امپروومنٹ لا کے اپنی ایکسپورٹس کو یورپ کی طرف
کس طرح مائل کر سکتے ہیں. سو a lot of questions have raised. Let's start with چودھری صاحب. چودھری صاحب, اوور آل ایگریکلچر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بیکاز اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے اکانومی میں جتنی گراوٹ آنی تھی وہ آ گئی, یہاں سے بہتری کے آثار نمایاں ہیں. وائی از ایگریکلچر کی سیکٹر جس پہ فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایگریکلچر از اے کی سیکٹر. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر جو پاپولیشن ہے اس کا انحصار ایک تو ایگریکلچر کے اوپر ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہمارا جو کنٹری ہے وہ بھی بیسیکلی ایگرو بیسڈ ہے. ہمارا زیادہ تر جو ایریا ہے وہ بھی کلٹیویبل ہے. دیر آر سرٹن لمیٹیشنس کہ ہم اس کو پراپرلی اویل نہیں کر پائے, لیکن ہمارا جو ملک ہے بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے. زیادہ تر آبادی, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, وہ بھی ایگریکلچر سے وابستہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایگریکلچر کے اوپر ہی فوکس کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ اس وقت جو اکنامک سینیریو بنا ہوا ہے جس میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اکنامکلی کوئی بہت زیادہ اچھے حالات نہیں ہیں. تو ہمیں امیجیٹ جو ریلیف دے سکتا ہے وہ ایگریکلچر دے سکتا ہے, بیکاز اٹ گیو اٹس آؤٹ پٹ ان 6 months. مطلب 6 مہینے میں کوئی بھی اگر آپ کراپ آج لگاتے ہیں تو وہ 6 مہینے بعد آپ کو اس کا رزلٹ دے دے گی. اسی طریقے سے اگر آپ لائیو اسٹاک کے اوپر آتے ہیں تو اس میں کوئی بہت زیادہ ٹائم پیریڈ نہیں لگتا ایز کمپیئر ٹو دی انڈسٹریل پروجیکٹس, اور دیر آر سرٹن ادر پروجیکٹس مشین سے ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں, تو دیٹ ٹیکس ٹائم, اور ان کا پھر انفلوز آنے میں ٹائم. یہاں تو یہ کہ جی آپ لگائیں اور اس کے بعد 6 مہینے بعد آپ اس کا جو ہے نا وہ آؤٹ پٹ. اچھا, اس کا بہت آپ نے صحیح بتایا کہ اس میں ہم نے ریسنٹلی ایک آبزرویشن دیکھی ہے کہ جو گاؤں میں لوگ ہوتے ہیں ان کی جو ویلفیئر ہے, ان کی جو جی ڈی پی پر کیپٹل جی ڈی پی ہے, اس میں ایک ویزیبل اضافہ دیکھا گیا ہے. بڑی بڑی گاڑیاں نکال رہے ہیں لوگ, مطلب وی ہیو سین دے آر امپروونگ, بٹ اوور آل جو ہے وہ ڈسپیرٹی ہے ود ان دی ایگریکلچر سائڈ. ہاؤ ڈو یو ایڈریس اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسپیرٹی اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں پہ کراپ دیکھیں, اس مرتبہ میں اگر بات کروں تو کراپ کاٹن کی بمپر کراپ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ڈسپیرٹی کی اگر آپ بات کریں تو اس وقت یہ ہے کہ جو 8,500 روپے من تھا وہ اب تھوڑا سا نیچے آ گیا, 6,000 کے اوپر بھی کوئی نہیں لے رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کی اگر سپلائی بڑھتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے, جب ڈیمانڈ کم ہوگی تو اس کی پرائس میں کمی آئے گی. لیکن ہمارے یہاں چونکہ پر ایکڑ ییلڈ کم ہے, ہمارے یہاں جو ہے نا اگر آپ اسی سے اگر آپ کی پروڈکشن ڈبل ہوتی تو آج 6,000 میں بھی اس کو کسان کو وہ چیز وارے میں آ رہی ہوتی. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ عمار, میں یہی آپ کی طرف لے کے جاؤں گا کہ ییلڈس, پروڈکٹیوٹی, ٹیکنالوجی, بایو ٹیکنالوجی کا استعمال, آئی او ٹی ڈیوائسز کا استعمال پاکستان میں یہ بہت کم رہا ہے. جبکہ آپ دوسری کنٹریز دیکھیں, ڈیولپنگ کنٹریز دیکھیں, یا ایون اپنے پڑوس میں دیکھ لیں آپ, تو وہاں ایگریکلچر کو ٹیکنالوجائز کر دیا گیا ہے. آئی او ٹی ڈیوائس مانیٹر کر رہی ہیں کراپ کو, سسٹینیبل کراپس آ رہی ہیں, ہیلڈز بڑھ رہی ہیں, سیڈ کی کوالٹی بہت امپروو ہو رہی ہے, جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈز بھی آ رہے ہیں, جینیٹکلی ماڈیفائڈ ایمبریوز بھی آ رہے ہیں. سو ابھی ریسنٹلی وی گاٹ اے چانس کہ پاکستان میں ایک ایسی بھی کمپنی ہے جو کہ جینیٹکلی ماڈیفائڈ ایمبریوز بناتی ہے. فار ایگزامپل آپ کی کاؤ ہے, کاؤ زیادہ جو ملک دیتی ہے ان کے ایمبریوز لے کے اس کاؤ میں ٹرانسفر کرتے ہیں جو کہ کم ملک دیتی ہے, اینڈ دین یو ماڈیفائی دیئر ایکچولی پروڈکٹیوٹی. So this is happening around the world. Why is it so important for Pakistan to adopt this technology? لیکن ٹیکنالوجی اڈاپٹیشن تو وقت کی ضرورت ہے, اینڈ یو نیڈ ٹو کوپ اپ ود اٹ. آپ کو اگر پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے تو ٹیکنالوجی از دا کی ایریا جہاں پہ آپ جو ہے اس کو امپرووائز کر کے ییلڈ کو میکسیمائز کر سکتے ہیں. ایشو یہ آتا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو دیٹ ٹیکنالوجی جو ان بلٹ ہو رہی ہو, یہاں پہ ہو رہی ہو, ہمیں زیادہ تر امپورٹ کرنی پڑتی ہے, جو چاہے وہ مشینری ہو, چاہے اس کی کوئی اسپیسیفک سیڈز ہوں, وٹ ایور. تو اگر اس کے لیے ہمیں پاکستان میں اسپیشلی جو ایشو آتا ہے وہ مائکرو فائنینسنگ کا ہے. وہ کافی آپ گیپ دیکھیں گے جو آپ کو مین جو کی ہے جو آپ کو پش کرتی ہے. اف یو ہیو دیٹ ون اینڈ یو کین سی رائٹ ناؤ کہ ہمارے پاس جیسے اکبر صاحب نے بھی بتایا کہ کراپ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کافی اچھی گروتھ ہے, 127% آؤٹ لک میں ہم نے دیکھا اس کے گروتھ ریٹ ہے. رائس کے اندر اچھا ہمارا آ رہا ہے. دا تھنگ از کہ وی ہیو ٹو امپرووائز مچ مور. تو واٹ وی کین ڈو از کہ ہم مزید جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کریں. تھرو مائکرو فائنینسنگ بھی کر سکتے ہیں, اسٹارٹ اپس آ رہی ہیں دنیا کے اندر, آپ دیکھیں نئی نئی ٹیکنالوجی ان بلٹ ہو رہی ہیں. اف وی کین اڈاپٹ دیٹ ون اینڈ دین وی کین میک مچ مور. آئی تھنک ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ یو ہائی لائٹڈ کہ اسٹارٹ اپس آ رہی ہیں اور ٹیکنالوجی اڈاپشن جاری ہے. فیضان ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیضان, یو ہیو گاٹ گریٹ ایکسپوجر کہ خاص طور پہ گرین ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ آٹوموٹیو سیکٹر میں کس طرح آئی ہے. اب سملر ایپلیکیشن کین مائگریٹ ان سم فارم انٹو ایگریکلچر ایز ویل, بٹ اگین اس کے بارے میں تھوڑی بتائیے گا کہ پاکستان میں گرین ٹیکنالوجی اڈاپشن میں کیا اقدامات ریسنٹلی ہوئے ہیں, اینڈ ہاؤ ہوپ فل یو آر. فرسٹ آئی لائک ٹو سے سم تھنگ جو آپ ان سے بات کر رہے تھے. دیکھیں ہم شارٹ ٹرم سولوشنز, ہمیشہ پاکستانی ہمارا ایک سگنیچر ہے, یہ ماہر ہم لوگ کے شارٹ ٹرم سولوشنز دیکھتے ہیں, لانگ ٹرم کوئی نہیں دیکھتا. لانگ ٹرم یو نیڈ اے بٹ آف وزڈم آلسو, ناٹ جسٹ اڈاپشن آف
the most immediate solution. ہم نے over the past 70 years اپنے جو seed banks تھے ان میں سے اپنے جو authentic جو original indigenous seed تھا وہ غائب کر دیا. ایک زمانے میں گورے لے جا رہے تھے, اس کے بعد یہ امریکن فارمز آئیں, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ یہاں سے غائب کرو. ہمارے پاس اپنا اوریجنل ویٹ, اپنی اوریجنل چیزیں نہیں ہیں. ہم جو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے کی بات ہم جب آن دا سرفیس کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرٹیلائزر اور اسٹرانگ, پیسٹیسائڈ اور اسٹرانگ لیے اور ان دا شارٹ ٹرم اپنے مسئلوں کو حل کر لیا. بٹ ان دا لانگ ٹرم جو سوئل کو ڈیمیج ہو رہا ہے, لانگ ٹرم میں جو آپ کو کنالز, گوروں کی بنائی ہوئی کنالز کو تھوڑا سا ہماری فیوڈل کلاس نے امپروو کر لیا اپنے انٹرسٹ کے لیے, بٹ کنال نیٹ ورک کو, پانی کو بلوچستان کے اندر لے جانا, اگر جو سیلاب آتے ہیں ہر سال پانی سارا سمندر میں بہہ جاتا ہے ایونچولی, اس کو ملک کے ڈفرینٹ حصوں تک پہنچاتے, تو آئی تھنک اس سے اب ہمارا ایک فیکٹر ہے کہ پاپولیشن از آلویز آن دا رائز, تو اس کی بیسس پہ ایگریکلچر امپروو ہونا ہو, ڈیمانڈ ضرور رہے گی کھانے پینے کی, پراپرٹی کی ڈیمانڈ رہے گی اور لوگ آگے پیچھے پراپرٹیز کرتے رہیں گے. آٹوموٹیو سیکٹر کی جہاں تک بات آپ نے پوچھی, ناروے جیسا ملک جو کہ بہت ہی زیادہ پروگریسو ہے, 85% آف دا کار سولڈ دے لاسٹ ایئر وہ الیکٹرک. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ابھی تک چارجنگ اسٹیشنز اور سواپنگ اسٹیشنز کا رجحان اتنا بڑا نہیں ہے, تو ہمارے یہاں وہی بات ہے, لوگ ابھی تک الیکٹرک کار کو یہی سوچتے ہیں کہ یار پیچھے جنریٹر لگا ہوا, اگر اس کو پیٹرول ڈال کے میری گاڑی چارج کریں تو ایک سرفیس سیٹسفیکشن ہے, مگر اٹ ڈزنٹ گو ڈیپر دین دیٹ. ٹھیک ہے, تو رینیویبل انرجی پہ جیسے اتنے سارے ملکوں کے آپ نے نام لیے, آئی تھنک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اگر آپ یہ دیکھیں اوور آل پاپولیشن ڈائنامکس کو دیکھیں, سو یو آئیڈینٹیفائڈ رائٹلی کہ ایک طرف تو پانی کی اویلیبلٹی کم ہو رہی ہے, ہم نے آپ کو چارٹ میں دکھا پچھلے 5 سال India is always building dams. اینڈ دین سیکنڈ چیز آپ دیکھیں کہ پانی بہت زیادہ آ رہا ہے, فلڈنگ بھی ہو رہی ہے. اینڈ دین ابھی اگر لاس ہی آپ دیکھیں تو $30 بلین کا لاس ہوا ابھی ریسنٹ فلڈس کے اندر, اینڈ 33 ملین کی پاپولیشن جو ہے وہ افیکٹ ہوئی. سو دیر از اے کنٹراسٹ. سو SIFC کو یہ بہت امپورٹنٹ چیلنج بھی ہے اور ٹاسک بھی ہے کہ یہاں سے اسٹرکچر کریں چیزوں کو ایسے کہ اسٹرکچرل ایفیشنسی لے کر آئیں سسٹم کے اندر. سو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ وی نیڈ ٹو ریز کہ ایک جانب آپ کو پروڈکٹیوٹی امپروو کرنی ہے, ییلڈز امپروو کرنی ہے, جس طرح بتایا بھی فضان نے کہ سیڈ کی کوالٹی امپروو کرنی ہے, اور بہت اگر آپ 5ویں سب سے بڑے ملک ہیں دنیا میں پاپولیشن وائز, تو دیر از انٹرنسک ڈیمانڈ, انڈیجنس ڈیمانڈ آپ کی اکانومی کے اندر ہے کہ آپ کے لوکلس خود ہی اتنی ڈیمانڈ پیدا کر رہے ہیں. 51% آپ ایڈلٹس ہیں, تو آپ خود ہی اتنی ڈیمانڈ پیدا کر رہے ہیں کہ بہت ساری پروڈکٹس جو آپ اگر انڈیجنسلی پروڈیوس کریں تو ان کی کھپت ہے. تو دیر از اے بزنس ماڈل کہ آپ لوکلی بنائیں, لوکلی بیچیں. تو امپورٹ کی طرف جانے سے پہلے آپ کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف جانا پڑے گا. سو اکمل, ایک امپورٹ سبسٹیٹیوشن پچھلے 20-25 سالوں میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے انیشیٹیوز لیے ہیں. وائی از اٹ سو امپورٹنٹ رائٹ ناؤ کہ ہم امپورٹ, بیکاز ڈالر کی کمی ہے اور ڈالر کو پریزرو کرنا ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ امپورٹ سبسٹیٹیوشن تو آپ نے جو ہے نا وہ سمجھیں, اس وقت جو سارے مسائل کی جو جڑ ہے, جو اس وقت مہنگائی ہے, مہنگائی کی وجہ آپ کو پتہ ہے ڈالرائزیشن ہے, اور ڈالر کیوں مہنگا ہو رہا ہے, اس کی وجہ ہے کہ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو ہے نا وہ لیول نہیں ہے, یا ہماری جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا مسئلہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہے. تو اب اس میں پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے؟ پرابلم یہیں پہ آ رہا ہے نا کہ ہم اپنی جو ہے نا وہ ایکسپورٹس کو بڑھا نہیں پا رہے اور امپورٹس کو کم کر نہیں پا رہے. اس کی وجہ یہ کہ جی ہم امپورٹ ہمارے پاس ہم چائے جو ہے نا وہ باہر سے منگوا رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ بڑے آسانی سے وہ چیز پروڈیوس ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں پہ سویا بین, ہمارے یہاں پہ دوسرا آئل کھانے والا جتنا بھی ہے جس سے گھی بنتا ہے, وہ ہم جو ہے نا وہ باہر سے منگوا رہے ہیں. تو ہم لوگ اتنی ساری چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں جو کہ ہم یہاں پہ خود لوکلی پروڈیوس کر سکتے ہیں. اینڈ ناؤ کمنگ ٹو SIFC, اس کے ایجنڈے میں اس وقت ٹاپ پہ جو آئٹم ہے نا وہ سب سے پہلے یہ منرلس کا ہے, تاکہ ریکویڈک والے معاملے کو ایک سائڈ پہ کر کے ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے نا وہ جنریٹ کر لیں, اباؤٹ 10 to 15 بلین امیجیٹلی, کیونکہ 25 بلین کا جو ہے نا وہ تقریباً کنگڈم آف سعودی عربیہ سے آلموسٹ ان پائپ لائن ہے, وہ ہو جائے گا. تو وہاں سے ہمارے پاس جب امیجیٹ کیش فلو آ جائے گا تو اس کے بعد جو نیکسٹ ٹارگیٹ ہے نا SIFC کا وہ ہے ایگریکلچر. اور ایگریکلچر میں کارپوریٹ فارمنگ از دی مین کی کہ ہمیں جو ہے نا وہ جو سکسیس پہ پہنچا سکتی ہے, کیونکہ اس میں ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا یوز کریں گے. جہاں پہ ہزاروں ایکڑ جگہ جو زمین ہے وہ مختلف کارپوریٹ سیکٹر میں دی جائے گی, کارپوریٹ لیول کے اوپر لوگوں کو دی جائے گی. آرمی نے انفیکٹ آئیڈینٹیفائی 70 سے 80 ہزار ایکڑ جو ہے وہ زمین جو ہے وہ جو قابل استعمال تھی, اس کو ان لوگوں نے مزید جو ہے نا وہ یوز کے قابل لائیں اور اس کے تھرو جو ہے نا وہ پروڈکشن کو بڑھائیں گے. تو اس میں ہماری جو ہے نا FDI بھی آئے گی, اس
اس میں ہمارے جو لوکل جو کارپوریٹ لیول کے اوپر فارمنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس میں اپنا ان پٹ ڈالیں گے. تو اس سے ہم جو ٹریڈیشنل طریقے ہیں نا جو بیچارے 2-3 ایکڑ کے اوپر کر کے نقصان اٹھا رہے ہیں, تو اس سے ان کا جو ہے نا فائدہ ہو جائے گا کہ 10-12-15 لوگ ملیں گے اور 100 سے 150 ایکڑ جگہ لیں گے اور اس کے اوپر وہ لیٹسٹ طریقے کے جس میں سیڈ کوالٹی بہت زبردست ہوگی, اس کے بعد دوائیوں کا ہوگا, اس کے بعد پانی کا استعمال. اب پانی کم پانی ہونے کے باوجود اتنے سارے میتھڈز آ چکے ہیں. اسپرے والا ایک طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا, اس کے علاوہ جو ہماری ڈرپ اریگیشن کا سسٹم ہے, اس کے بعد آرٹیفیشل رین کا جو سسٹم ہے. تو دیر آر نمبر آف ویز. نا واٹر از نو مور اے بگ لمیٹیشن فار ایگریکلچر. سیم از دی کیس ود لائیو اسٹاک. ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں موجود ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہماری کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے, اور وہ زیادہ ہونے کی وجہ یہ کہ وی آر یوزنگ آؤٹ ڈیٹڈ میتھڈس. ہم آؤٹ ڈیٹڈ میتھڈ یوز کر رہے ہیں. تو 1 ایکڑ سے اگر آپ 30 یا 40 من گندم پیدا کریں گے جس سے ہم 100 من گندم لے سکتے ہیں, تو پھر ہم نقصان میں ہی رہیں گے نا, اور جی ڈی پی کہاں بڑھے گا ہمارا, یا ہماری امپلائبلٹی کہاں بڑھے گی. تو ہمیں امپورٹ نہ صرف یہ ہے کہ اپنی امپورٹ کو کم کرنے کے لیے جتنی بھی ہماری امپورٹڈ خاص طور پہ ایگریکلچرل پروڈکٹس جو ہیں یا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ ہم بڑی آسانی سے یہاں پہ پیدا کر سکتے ہیں. کارپوریٹ فارمنگ کے تھرو ہم ان کے تجربے کر سکتے ہیں, اور یہ SIFC کے ایجنڈا نمبر 2 کے اوپر ہے. ٹاپ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ان کا جو امیڈیٹلی کیش فلوز جنریٹ کرنا. ویری امپورٹنٹ انسائٹ. اسی سے میں کنیکٹ کروں گا ڈاکٹر عمار. ایک تو ہو گیا امپورٹ سبسٹیٹیوشن, دوسرا ہو گیا کہ ایکسپورٹ پروموشن. سو اگر GSP پلس اسٹیٹس ہے, اس سے آپ کتنا اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیٹس اگین بیکاز دیر از اے پوٹینشیل ایکسپورٹس دیٹ یو کین اچیو جو کہ ہم نہیں کر پا رہے. لیٹ سے ابھی 8.3 بلین یوروز سے 14.85 بلین یوروز پہ آپ نے ایکسپورٹ لے کے چلے گئے, بٹ یو ہیو بین ٹو یورپ ایز ویل. آپ کے خیال میں یہاں سے کتنا مزید امپروومنٹ ہو سکتی ہے؟ یو ہیو سین دا مارکیٹ یور سیلف, پلیز سر. آئی تھنک جو پوائنٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں, آئی وانٹ ٹو جسٹ ایڈ آن کہ آپ کا جو امپورٹ بل ہے اس کے اندر ایگریکلچر بھی شامل ہے. ٹیکنیکلی اس کو ایکسپورٹ ہونا چاہیے تھا بیکاز وی آر ایگریکلچر کنٹری. تو وہ امپورٹ بل کو مزید ہیوی کر رہا ہے. فار انسٹنس چاہے ہمیں شوگر امپورٹ کبھی کرنی پڑتی ہے, کبھی ویٹ امپورٹ کرنی پڑتی ہے. دس شوڈ ناٹ بی دا کیس. ہم ایکسپورٹنگ پہ جاتے تو ہمارا آلریڈی جو وہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ آلریڈی نیچے آ جاتا. تو وی اسٹل ہیو لائک لاٹ آف اسپیس ان اٹ اینڈ وی کین گو فار مور. ابھی ہم آئی تھنک ناٹ ایون لائک نیئر ٹو ہاف وے. تو وی ہیو دیٹ اسپیس. اگر ہماری کوالٹی امپروو ہو جائے, ہماری ایکسپورٹس کے جو نمبرز ہیں وہ آٹومیٹکلی امپروو ہوں گے. یو کین سی وی ہیو سم ایگریکلچر پروڈکٹس جو دنیا میں نمبر 1 ہے, رائٹ. دے آر ایکسپورٹیڈ. مینگوز ہو گئے, جو بھی ہماری اور پروڈکٹس ہیں, دیز آر کنسیڈرڈ بیکاز آف دا کوالٹی, ناٹ بیکاز آف دا کوانٹٹی. I'd like to add something to this. میں کھانے کا بہت شوقین ہوں اور میں ایگریکلچر کا میرا اس حد تک میرا بڑا انٹرسٹ ہے. دیکھیں پاکستان we are in a blessed part of the world. Indus Valley جو ہے it's the home of agriculture. یہاں سے ہمیں اسپیشلائزڈ, ہمارے پاس بہت چیزیں جو کہ اسپیشل ہیں. دنیا میں زیادہ تر آپ تھائی لینڈ چلے جائیں, کسی بھی کوسٹ پہ چلے جائیں امریکہ کی, وہاں پہ 6 سے 7 قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں جو کہ بڑی کھانے میں لوگ پسند کرتے ہیں. یہاں پر عریبین سی میں 150 قسمیں ہیں مچھلی کی جو کہ پسند کی جاتی ہیں. ٹونا کی ایکسپورٹ جاپان کو ہوتی ہے اور اس طرح سے. اسی طرح سے ہماری گائے جو ہے, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم آسٹریلیا سے گائے لا کے ان کے ایمبریوز جو ہیں وہ, کیونکہ ملک پروڈکشن بڑھانی ہے, مگر کوالٹی آف ملک جو آپ کی نیچے جا رہی ہے. اس سے جو لوکل تھر پارکر کی آپ کی گائے ہے, اس سے جو گھی بنتا ہے, اس سے جو مکھن بنتا ہے, وہ ڈیزرٹ پلانٹس کھاتی ہے, اپنی نیچرل ڈائٹ کھاتی ہے, لائک فش ان دا سی. زیادہ تر آپ چیزیں جو کھاتے ہیں, آپ کا ایگریکلچر ہو, سبزیاں ہوں, فروٹس ہوں, سب کو فرٹیلائزر اور وہ مل رہا ہے آرٹیفیشل. دس از دی اونلی اسٹف دیٹ فائنڈز اٹس اون فوڈ. اسی طرح سندھ میں, پنجاب میں نہیں بٹ سندھ میں بیف کا سین بڑا اچھا ہے. اور بیف از ویری ہائی کوالٹی بیکاز اٹس آرگینک, اٹس فیڈ ان دا ڈیزرٹ. تو کراچی میں اس لیے بیف بہت اچھا ملتا ہے, زیادہ تر کھانے بیف کے اچھے ہیں. ہمیں اپنی یہ اسپیشل چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا, آج سے نہیں بہت پہلے سے, کہ یہ خاص چیزیں ہمارے عام مثلاً دنیا بھر میں مینگوز جاتے ہیں سندھ کے, پنجاب کے. دیر آر مینی مینی تھنگس. پاکستان میں بے تحاشا ایسے ایگریکلچرل پروڈیوس ہے وچ شوڈ بی سولڈ ایز سم تھنگ اسپیشل. انڈیا ہمارا جو پنک سالٹ ہے وہ راک سالٹ بیچتا ہے ایز ہمالین سالٹ, وہ برانڈنگ انہوں نے کی, ہم نے آج تک اس کو اسی ریٹ پہ بیچ رہے ہیں. ویری امپورٹنٹ انسائٹس دیٹ یو ہیو گیون. اسی سے میں کنیکٹ کروں گا. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر محبوب علی سیال صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر کے. ان سے جانتے ہیں پوٹینشیل کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا شو سر. آپ ڈسکشن بھی سن رہے ہیں. ایگریکلچر کی پوٹینشیل
آپ ذرا بتائیے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہیں جو آپ کے انسٹیٹیوٹ میں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ جو ان ٹرمز آف سیڈ کوالٹی ہو گیا، ییلڈ بڑھانا ہو گیا، بایو ٹیکنالوجی کی اڈاپشن ہو گئی، آئی او ٹی ڈیوائسز یا آٹومیشن ہو گئی اس فیلڈ میں، آپ کی کیا انسائٹس کہتی ہیں سر؟ سب سے پہلے تو جناب میں پی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آن لائن دیا اور مجھ سے بار پوچھا. سو میں سب سے پہلے یہ آپ کو بتاؤں گا جی، پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا یہ ادارہ ہے ہمارا، نیوکلیر انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر، جو کہ ٹنڈو جام میں واقع ہے. تو یہ ادارہ جو ہے نا فصلوں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، اور ابھی تک جو ہمارا کام جو ہے فصلوں کی نئی نئی ورائٹیز ایجاد کیے ہیں، اس کے ساتھ سوائل کی امپروومنٹ کے لیے ہم ٹیکنیکس وہ دیتے ہیں، زمیندار کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور بایو کنٹرول پروگرام ہے، فصلوں کو کس طرح ڈیزیز کے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ اس طرح کے ہمارے پاس شعبے ہیں. کوئی تو ابھی تک جو اس ادارے نے جو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن جو ہے نمایاں کامیابی حاصل کی ہیں ڈفرنٹ سیکٹرز میں، جس میں ایگریکلچر کے جو 4 شعبہ جات ہیں، ایک دو جو ہمارے فیصل آباد میں نیاب اور نپچی کے نام سے، ایک پشاور میں، اور یہ جو نیا ٹنڈو جام میں ہے. ٹنڈو جام میں جو فصلوں کی ہے کوئی 35 کراپ ورائٹیز جو ہے نا سو فار ہم نے ریلیز کی ہیں، جن کے ڈفرنٹ ان کی خصوصیات ہیں. اور اس میں ہماری ورائٹیز جو ہیں فصلوں کی زمیندار کے پاس بڑی مقبول ہیں، جس میں گندم کے خاص طور پہ میں کہوں گا ہماری ورائٹیز ہیں جو کہ زمینداروں کے پاس بہت اچھے رقبے میں کاشت ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری چاول کی جو ہے بہتر اقسام ہیں جو کہ سندھ میں لگ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور فصل ہمارے کاٹن ہے، اور پلسز پہ کچھ کام ہو رہا ہے، اور ہمارا جو ہے براسی کا آئل سیڈ ہے اس پہ بھی جو کام ہے. تو ابھی جو لیٹسٹ ہماری جو ہے، آپ جس طرح آپ کا سوال تھا کہ ریسنٹلی ہم نے 2 ورائٹیز جو ہے نا ریلیز کی ہیں گندم کی، ایک ہے نیا شاہین اور ایک ہے نیا زرخیز کے نام سے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایگریکلچر جو ہے ہماری اہم کموڈٹی ہے، جو کہ مور دین 70% آف دی اکانومی ڈپینڈس اپان دی ایگریکلچر، اور 23% ہمارے جی ڈی پی جو ہے ایگریکلچر پہ ہو رہا ہے. تو اس میں زیادہ تر جو گروورس ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ ہماری ورائٹیز جو لے کے جاتے ہیں، انہیں بڑی اچھی پوٹینشیل ہے. اور اگر اس میں آپ دیکھیں گے اس کی مینجمنٹ کی جائے، اس کو ٹائملی گرو کیا جائے، اور سوائل کی ہیلتھ آپ کی امپروو کریں، اور اس کی پریپریشن سوائل کی اچھے طریقے سے کی جائے، اور ٹائملی اس کی پلانٹنگ کی جائے، تو آپ کو پوٹینشیل ییلڈ ان کی بہت مل سکتی ہے سبھی فصلوں میں. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایکسپورٹ کوالٹی اسٹینڈرڈس کو امپروو کرنے کے لیے آپ نے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ بالکل اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے اور نام چینج کر کے یا کنٹری چینج کر کے ایکسپورٹ مارکیٹ میں جاتے ہیں. سو ادھر ایک ہم نے دیکھا تھا کہ ایک گیپ تھا، اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ نے کچھ اقدامات کیے ہیں، ورائٹی بھی نئی لے کر آئے ہیں آپ، یو مینشن دیٹ، بٹ ایگزسٹنگ ورائٹیز کی کوالٹی امپروو کرنے کے لیے، سسٹینیبلٹی بڑھانے کے لیے کیا کیا پلیز بتائیے گا. ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ کوالٹی کی بات کر رہے ہیں، تو ایکسپورٹ کوالٹی کے لیے جیسے جو بھی ریسرچ کے ادارے ہیں وہ کام کرتے ہیں کہ اچھی ورائٹی جن کی کوالٹی بہتر ہو، اگر ان پہ سیڈ کی دیکھیں گے کہ اس میں پروٹین کانٹینٹ زیادہ ہوں، اپ ٹو اسٹینڈرڈ جو مارکیٹ کے انٹرنیشنل لیول ہونی چاہیے. اسی طرح چاول ہیں، چاول کے اس طرح کے ہیں ہمارے جو کہ ان کو چاہیے، لیکن ان کے جو ایکسپورٹ کرنے کی جو پالیسی میکرز ہیں یا اور ادارے ہیں جو کہ ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے سیڈ جو ہیں اویلیبل ہیں. ہماری ورائٹیز جو کہ نانو ارومیٹک ہماری چاول کی ورائٹیز ہیں، جس میں ہماری شاندار ورائٹی ہے، نیا مہران ہے، ہماری ویٹ کی ورائٹیز کرن 95 ہے، خرمن ہے، ہمارے جو ہے سارنگ ورائٹی بھی ہم نے ریسنٹلی نیا زرخیز سالٹارن ورائٹیز ہم نے کی ہے، جس میں ان کی کوالٹی جو ہے اپ ٹو اسٹینڈرڈ جو ہمارے اس کو تھریش ہولڈ لیول چیک کی جاتی ہیں، جس میں ڈفرنٹ لیبارٹریز ہیں این آر سی کی اور جگہ کی، ان کے اپ ٹو مارک ہے. لیکن اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے جس طرح اور جو مارکیٹنگ والے ادارے ہیں وہ اس میں آئیں اور اس کو ایکسپورٹ کریں اور اس کی پروسیسنگ کریں، کیونکہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے بیسیکلی وہ ریسرچ کرتا ہے کہ نئے اقسام لائے جائیں. اور ادارے ہیں جو اس کی سیڈ کی ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح سندھ سیڈ کارپوریشن ہے، پنجاب سیڈ کارپوریشن ہے، اس طرح وہ ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. محبوب صاحب بیفور آئی لیو یو میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ پاکستان اکنامک سروے اگر آپ دیکھیں لیٹسٹ ایڈیشن، تو اس میں جو سیڈ کا ایک سیکشن ہے ایگریکلچر کے چیپٹر میں، وہ ہر کراپ کو موسٹلی اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو سیڈ سپلائی ہے وہ لیس ہے جتنی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. تو ہم آلریڈی بہت سیڈ ڈیفیشینٹ ہیں، کوالٹی سیڈ کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے ہر ورائٹی کے اندر. سو آپ کے ادارے کا رول یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے. آئی ایم شیور کہ یو ہیو گون تھرو دوز اسٹیٹس. تو آپ یہ ہائی کوالٹی سیڈ کی سپلائی بڑھانے کے لیے
کیا اقدامات کر رہے ہیں رائٹ ناؤ, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گیپ ہے جو دکھ رہا ہے سامنے ویزیبل ہے گورنمنٹ کے سٹیٹس میں, یہ کتنے سالوں میں پورا ہوگا؟ جی میرا خیال ہے آپ کا بڑا یہ ریلیونٹ کوشچن ہے اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سیڈ کا جو سیکٹر ہے اس میں پیور سیڈ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت ہے جو کہ فلفل نہیں کی جا رہی. اس میں میں تھوڑا سا عرض کروں گا, تھوڑا سا ٹائم لوں گا. جس طرح ایک ادارے ہیں, جس طرح ہمارا ادارہ ہے نیا ہے, اور گورنمنٹ آف سندھ کے ادارے ہیں, نیاب ہے, فیصل آباد ہے, یہ ریسرچ کے ورائٹیز ڈیولپ کرتے ہیں. اور ادارے ہیں جس طرح کارپوریشن ہے, سندھ سیڈ کارپوریشن, پنجاب سیڈ کارپوریشن, پھر پرائیویٹ سیڈ کمپنیز, ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے کہ ٹو فلفل دی آل ریکوائرمنٹس آف ٹوٹل ریکوائرمنٹ دی فارمنگ کمیونٹی. تو ادارے اپنی طرف سے پری بیسک سیڈ جو ہے نا ان کے جو لیول تک پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن ان کو آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ وہ کیا جائے, اور ہم لوگ کرتے ہیں. ابھی بھی اس سال ہم نے جو ہے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن اس ادارے نے ویٹ کا جو سیڈ پروڈیوس ہم نے پری بیسک کوالٹی کا کیا ہے, اور ہم نے سارا وہ گروورس کو تقریباً 26 کمپنیز کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیے ہیں, اور ان کو ہم نے سیڈ دیا ہوا ہے. اپنی لیول پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن ضرورت بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جب تک یہ جو ہمارے کارپوریشنس ہیں, سیڈ کارپوریشنس ہیں اور پرائیویٹ سیڈ کمپنیز ہیں, وہ سارے آئیں گے, then we will fulfill the all total requirements of the seed. اور جاتے جاتے ایک سوال آپ سے پوچھ لوں گا کہ لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف ویٹ. اب دنیا بھر میں یو کے اور دوسرے ممالک, چائنا, ان کی ییلڈز بہت امپورٹنٹ اچھی اس لیے ہیں کہ ان کی سیڈ کوالٹی بہت زیادہ ہے, اور پاکستان کے جو ییلڈ ہے لیٹس سے ویٹ کے اندر وہ گلوبل ایوریج سے نیچے ہے. تو وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ کہ آپ کی کیا سیڈ کوالٹی امپروو ہوئی ہے؟ I think I must comments on this topic. میں سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ جو ویٹ ہے نا, وہ آپ الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 10 کنٹریز میں which are producing the wheat. آپ کو اس میں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ پاکستان میں جو ویٹ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں یا جو ہماری ورائٹیز ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے کم نہیں. آپ اگر اس میں اکنامک سروے میں دیکھیں گے, پاکستان دنیا میں 8ویں نمبر پہ ہے جو کہ ویٹ پروڈیوس کر رہا ہے. ہماری کو تقریباً 27 ملین ٹن جو ہم سیڈ پروڈیوس کر رہے ہیں اور کوالٹی کا سیڈ کر رہے ہیں. جہاں تک آپ کا تعلق ہے ایوریج ییلڈ کا, جی تو گلوبل ویٹ جو ایوریج ییلڈ ہے اس کے ساتھ ہماری جو ہے اس کے ایٹ پار ہے. اس میں ایک سوال جو آپ کا ہے اس میں یہ ہے کہ دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین دی پوٹینشیل ییلڈ اینڈ دی نیشنل ایوریج ییلڈ اینڈ دی فارمر ییلڈ. ان تینوں میں فرق ہے. ایک ہم اگر دیکھیں گے کہ ملکی ہماری جو پیداوار ہے ایوریج سراسری اس کی پیداوار ہے وہ تقریباً 30 من کے قریب ہے, جبکہ ہمارے سندھ کی جو پیداوار دیکھیں گے کوئی 35 من کے قریب ہے, اس سے تھوڑی اچھی ہے. اسی طرح سے اگر آپ گروور کی پوٹینشیل ییلڈ دیکھیں گے تو ہماری ورائٹی 60 من بھی دے رہی ہیں, 70 من تک بھی جا رہی ہیں. جی میں ایوریج کی بات کر رہا تھا, نیشنل ایوریج کی. سر ایک منٹ لوں گا. اچھا گروور جو پروگریسو گروور ہے وہ اس میں 45-60 من لے رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ صرف سیڈ کے فراہمی سے نہیں ہوتا, اس میں نا سر اس میں ہوتا ہے کہ مینجمنٹ کراپ کی بہت ضروری ہے. جی بجا فرمایا آپ نے. سوائل اچھی ہو, ٹائملی سوئنگ کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ فرٹیلائزر جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ان پٹس رول ادا کر رہے ہیں, جو کہ بڑی مارکیٹ میں ایڈلٹریشن ہے, اور فرٹیلائزر ہیں ان کی پرائسز بہت ہائی ہیں. اگر آپ پڑوسی ملکوں کے دیکھیں گے تو ان کی کم ہے, ہماری جو ہے زیادہ ہے. وہ زمینداروں کو ریلیف دینا چاہیے, اور فرٹیلائز کو پراپر ہم چیک کرتے ہیں. کوئی ایسا سمجھے کہ ہمارے 50% یا 42% جو ہمارے فرٹیلائزر وہ صحیح مارکیٹ میں نہیں آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چیزوں کو اگر دیکھیں گے ہماری ویٹ میں یا چاول میں ہم الحمدللہ کہیں پر بھی ہماری ایوریج کم ہے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے سر یو کے کی اور فرانس وغیرہ کی, اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری ویٹ جو یہاں پہ ہم لگاتے ہیں وہ اسپرنگ ویٹ ہے. وہاں پہ جو ونٹر ویٹ ہوتی ہے جو کہ اس میں اس کو کولڈ انوائرمنٹ چاہیے, ٹھنڈک میں ہوتی ہے, اس میں برف جہاں پہ زیادہ گرتی ہے وہاں پہ ہوتی ہے, ان کی ییلڈ زیادہ ہوتی ہے. وہ کراپ جو 6 مہینے فیلڈ میں ہوتا ہے, ہمارا فیلڈ کراپ جو ہے ہوتا ہے 4 مہینے فیلڈ میں نا, اس میں اور اس میں فرق ہے. لیکن ہماری اگر آپ جو سمٹ دنیا کا بڑا ادارہ ہے گلوبل ویٹ پروگرام میکسیکو میں ہے, اس کی ییلڈ اور ہماری ییلڈ کسی لحاظ سے کم نہیں ہے پاکستان کے الحمدللہ. لیکن ایک ہے کہ ہم گروورس کو ایجوکیٹ کریں کہ ٹائملی گرو کرے اور ان پٹ سارے پراپر ڈالے, تو ورائٹیز میں دیر از اے پوٹینشیل. جی آپ نے صحیح فرمایا, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوگا. ایون گرم ممالک میں بھی اگر آپ پڑوسی ملک میں دیکھ لیں تو وہاں بھی ان کے مقابلے میں بھی وی ہیو ٹو امپروو. آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ ہی ہائی لائٹڈ. یہ پورے ایکو سسٹم کی بات ہے.
सिर्फ एक सेगमेंट जो अच्छा परफॉर्म करेगा आगे चला गया वो इनएफिशिएंटली, फर्टिलाइजर की साइड पे इनएफिशिएंसी हो गई, एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा हो गई। यूक्रेन से वीट ग्रोइंग में कंपैरिजन नहीं कर बिल्कुल सकते जैसे उन्होंने बताया। एब्सोल्युटली। अगर आप ये एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी को लेकर आ जाएं और मेरिटोक्रेसी लेकर आ जाएं तो यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन ऑल सेक्टर्स। डू यू एग्री? देखें, हमारे यहाँ पे जैसा कि अभी बात हो रही थी एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, आपको इनकी बातों से अंदाज़ा ये हुआ होगा कि हमारे यहाँ जो है ना वो टेक्नोलॉजी में भी हम अप टू डेट हैं, सीड्स भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो रिसर्च भी हमारी बड़ी अप टू दी मार्क है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑन ग्राउंड अगर हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज हैं, हमारे यहाँ चीज़ें हैं, बट उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, उनको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो है ना बम्पर क्रॉप हो जाती है तो उसके रेट जो है ना वो जो कल्टीवेटर होता है उसको नहीं मिलते। कभी ऐसा होता है कि शॉर्टेज हो जाती है तो मिडल मैन जो है ना वो बीच में से कमा के चला जाता है। तो देयर इज़ नॉट अ प्रॉपर सिस्टम, तो वी आर लैकिंग दैट सिस्टम स्पेशली इन इकोनॉमिक सेक्टर। और आम तौर पे, और आपने ये बात सुनी होगी, हर दूसरा बंदा ही चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, सब लोग इसके ऊपर कंसेंसस करें। तो अब लेट मी, उस दिन भी मेरी बहस हो रही थी यहाँ पे एक मेहमान से, तो मैंने कहा चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो हमारे पास मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ SIFC, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई है, दैट इज़ चार्टर ऑफ इकोनॉमी ना। उसमें देखें, उसमें हुकूमत ऑन बोर्ड, उसमें अस्करी क़यादत ऑन बोर्ड, उसमें सारे के सारे डिपार्टमेंट्स इदारे ऑन बोर्ड, उसमें चीफ मिनिस्टर्स के थ्रू सारे जो सूबाई सूबे हैं वो ऑन बोर्ड, तो सारे के सारे तो ऑन बोर्ड आ गए। अब सिर्फ और सिर्फ इसको जो है ना अगर हम बहुत अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर लें तो हमारे चार्टर ऑफ इकोनॉमी से जो मकासद हल होने थे या हासिल होने थे वो इस SIFC से उससे ज़्यादा हासिल हो सकते हैं। जिस तरीके से फ़र्ज़ करें कोई भी आप एक इशू आ रहा है कि जी सीड्स किसी इलाके में नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, तो SIFC के जो वेरियस टीयर्स बनाए गए हैं उसके थ्रू अप्रोच करके उस कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड को बोलेंगे कि भाई आप ये क्या, व्हाट यू आर डूइंग दिस। तो इससे हमारे जो इकोनॉमिक गोल्स हैं उनको हमें अचीव करने में बहुत ही आसानी होगी। ये जो इकदाम है ना SIFC वाला, दैट इज़ चार्टर ऑफ इकोनॉमी, एंड वी शुड फोकस ऑन दिस, ताकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज की जो यूटिलाइजेशन है वो इफेक्टिवली हो, जो हमारे इकोनॉमिक गोल्स हैं वो बिल्कुल टारगेटेड हो, हमें पता हो कि हमने जो है ना आगे के 6 महीने में, आगे के साल में, आगे के 15 साल में हमने किस किस चीज़ों में ग्रो करना है। हमारे पास अच्छी क्वालिटी का चावल है, नमक है, लेकिन हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हम अपने आप को एग्रीकल्चर मुल्क कहते हैं और हम जो है ना कभी गंदम इंपोर्ट कर, आज भी आपको पता है हम सारी की सारी दालें जो है ना वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। टिल डेट हमारे यहाँ दालें, वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन, मतलब ये दालों में जो है ना हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं, वो हमें जो है ना वो मंगवानी पड़ रही है ऑस्ट्रेलिया से और दीगर कंपनी से। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ें सिर्फ, तो पिछले 10 साल में दालें और पल्सेस जो हैं इनकी जो प्रोडक्शन है वो 1% से 3% के दरमियान ही बढ़ती रही है, मतलब स्टैग्नेंट है। सिर्फ पोल्ट्री थी जो कि 9% से ज़्यादा बढ़ी है, और एग्स ये एक बड़ी 6% 7% हर साल 6-7। तो पोल्ट्री में जो पोल्ट्री की डिमांड और ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन दालों पे कुछ खास फोकस नहीं हुआ और वो स्टैग्नेंट ग्रोथ देख रहे हैं। ये वो चीज़ है जिसमें आपको बड़ी कम इन्वेस्टमेंट करके, बड़ा कम फोकस करके बहुत अच्छा आप कमा सकते हैं। चाहे मैं खुद पर्सनली अगर आप मेरी ज़ाती तौर पे बात करें ना, मैं इवन चाहे गाय हो, आप लाइव स्टॉक की बात करें ना, आप गाय का मीट ले लें, आप उसके मिल्क की प्रोडक्शन ले लें, बकरियों की बात आप करें, आप पोल्ट्री की बात करें, फिश फार्मिंग की बात करें, इवन हमारे पास ब्लू इकोनॉमी है, सी है, जिससे 10 से 12 सनतें वाबस्ता हैं। हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ अब तक जो कमी थी वो थी विल पावर की और प्रॉपर मैनेजमेंट की, जो कि मेरे हिसाब से अब SIFC के बाद कंप्लीट हो चुकी है। और जैसे कि आपने अपने प्रोग्राम में बताया कि नाउ वी आर रेडी टू टेक ऑफ, अब हमें जो है ना वो इकोनॉमिकली टेक ऑफ करना है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि चीज़ें जो है ना बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। पॉइंट यू हाईलाइटेड। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन द शो। इकॉनमी में बेहतरी के आसार नुमाया हैं, आपने अक्सर फोरम पे ये बात कही भी है। वुड यू लाइक टू शेड सम लाइट के स्टॉक मार्केट में और इकॉनमी में क्या इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो आपने देखे रिसेंटली पिछले 3-4 महीनों में चेंज होते हुए, और SIFC का रोल इसके अंदर सर? एक्चुअली जो ज़ाहिर है हमारा इकोनॉमी में जो डिक्लाइन चल रहा था वो डिक्लाइन जो है वो रुका है, और उसका एक जो बड़ी वजह तो ये है कि रुपए में ज़रा स्टेबिलिटी आई है। तो रुपए में स्टेबिलिटी आई है, और फिर ये जो
بیس افیکٹ کی وجہ سے انفلیشن کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی بیانات دیے ہیں کہ اگلے 2-3 مہینے میں پھر جو ہے وہ انفلیشن نیچے آنا شروع ہو جائے گا, اور جب انفلیشن نیچے آنا شروع ہوگا تو پھر انٹرسٹ ریٹ میں جو ہے وہ کمی کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. اور اس سے ہم نے یہ دیکھا کہ ٹی بلز وغیرہ کی جو ہے وہ ییلڈس وغیرہ کم ہوئی ہیں. اس کا مطلب وہ انٹرسٹ ریٹ میں ڈکلائن. تو اس وقت سب سے 2 بڑے مسئلے ہیں, اور ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ روپے کی جو مسلسل گراوٹ تھی, اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں ہائی انٹرسٹ ریٹ. یہ 2 چیزوں میں جہاں بھی بہتری ہوگی تو انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے وہ ہمارے پاکستان کی اکنامی پر اور مارکیٹس پر جو ہے وہ امپروو کرے گا, بہتر ہوگا. تو ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ آلریڈی بہت زیادہ نیچے تھی, اور کمپنیز کے جو پروفٹس ہیں مختلف سیکٹرز کے وہ کافی امپریسو اور اس میں اچھی گروتھ رہی ہے. تو اس کے حساب سے ذرا سی بہتری آئی ہے, تو مارکیٹ جو ہے وہ اس میں پازیٹیو امپیکٹ کے ساتھ ہوئے, اور پھر آگے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ میں مزید کمی کی امید کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں بہتری آ رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ پھر یہ جو SIFC کا انیشیٹو ہے, اور اس میں جو ہے وہ جو سیکٹرز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ایگریکلچر, مائننگ, IT اور پاور سیکٹر, تو اس میں جو ہے وہ آلریڈی پیش رفت ہو رہی ہیں. کچھ ہمارے فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ کی انویسٹمنٹس کو جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. لوکلز بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو یوں جو ہے جب اور پھر یہ کہ ایک جب ڈکلائن چل رہا تھا تو لوگ جو ہے وہ زیادہ تر ڈالرز اینڈ گولڈ وغیرہ میں انویسٹمنٹ کا رجحان زیادہ ہو گیا تھا. اب اس میں اسٹیبلٹی آنے کی وجہ سے, اور پھر یہ اسمگلنگ پہ اور بارڈر ٹریڈ وغیرہ پہ جو ہے جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس کے بھی پازیٹیو جو ہے وہ اثرات ہیں. پھر یہ IMF کا جو ریویو تھا وہ سکسیسفلی کمپلیٹ ہوا, اس نے بھی جو ہے وہ کانفیڈنس کو بہتر کرنے میں کنٹریبیوٹ کیا. آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ انسائٹس دیں. عارف صاحب, آپ کا بڑا ڈائیورسیفائڈ کانگلومریٹ ہے, آپ کنسٹرکشن کے اندر بھی ہیں, دوسرے سیکٹرز کے اندر بھی ہیں. ایگریکلچر کے اندر کیا امپورٹنٹ ایونیوز ہیں جو, بیکاز یو آر ون آف دا بگیسٹ کانگلومریٹس ان پاکستان, جو ایکسپلور کرنا چاہیے, اور SIFC کا فوکس بھی ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں کس طرح سے انویسٹمنٹ لے کر آئیں. ہاؤ ڈو یو ویو ایز این انویسٹر کہ اگر ایگریکلچر یا کارپوریٹ فارمنگ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو آج کیا کنسرن ہے آپ کی, اور کیا امپورٹنٹ انیشیٹیوز ہیں دیٹ یو وڈ لائک دی SIFC اور گورنمنٹ ٹو ٹیک؟ آئی تھنک اس کا بہت ہیوج پوٹینشیل ہے. پاکستان کی خود اپنی جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ شعبہ ہے. پھر ہمارے فرینڈلی کنٹریز بھی اس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں ان کی اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے بھی. اس کے جو 2-3 بڑے جو ہے وہ ایشوز تھے. ایک تو جو ہے وہ یہ ہے کہ اویلیبلٹی آف لینڈ فار کارپوریٹ فارمنگ. تو کارپوریٹ فارمنگ میں یہ ہے کہ سائز آف لینڈ جو ہے وہ آپ کو زیادہ چاہیے. تو اب یہ جو اس وقت یہ جو ہے آپ کے پنجاب گورنمنٹ نے کوئی 1.4 ملین ایکرز کے قریب جو ہے وہ اویلیبل کیا ہے فار دس پرپز. 7 لاکھ ایکڑ کے قریب جو ہے وہ سندھ نے کیا ہے. تو اس کو جو ہے وہ لینڈ کو جو ہے اویلیبلٹی, پھر اس کے لیے اویلیبلٹی آف واٹر جو ہے وہ, اور اس کے لیے تیار کرنا کہ وہ وہاں جو ہے وہ ایگریکلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. تو اس میں ہمیشہ سے جو ہے وہ انٹرنیشنل انویسٹرز کی بھی اور یہاں کے جو بڑے کارپوریٹس ہیں ان کا بھی جو ہے اس میں کافی دلچسپی ہے. تو یہ جو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہماری جو فوج نے انیشیٹو لیا ہے, اور چیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ آلریڈی انہوں نے کام شروع کر دیے ہیں اس کے اندر, اور اس میں اگر یہ لینڈ اویلیبلٹی اینڈ پھر واٹر اویلیبلٹی کو جو ہے وہ انشور کیا جائے گا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بے تحاشا جو ہے وہ انویسٹمنٹ آئے گی. بالکل. پھر جو ہے جی سر, پھر ظاہر ہے یہ IT میں جو ہے وہ بہت پوٹینشیل ہے ہمارے پاس. کافی جو ہے وہ ہیوج ہیومن ریسورس اویلیبل ہے. اس کو آپ گیلونائز کر کے اور ان سے آپ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو ہے وہ
بزنسز جو ہے وہ کر کے آپ فارن ایکسچینج جو ہے وہ کما سکتے ہیں. اور مائننگ میں جو ہے وہ خاص طور پہ بلوچستان میں بہت پوٹینشیل ہے, تو وہاں بھی جو ہے آلریڈی انیشیٹو جو ہے وہ لیے گئے. ریکوڈک جو ہے وہ آلریڈی دوبارہ سے ایوارڈ ہو گیا ہے, اور اسی ٹیرین میں اور 2000 کلومیٹر کے قریب جو ہے وہ کوئی 4 گروپس کو جو ہے وہ وہاں لیز کی ایلوکیشن جو ہے وہ ہوئی ہے. تو اس پہ اگر یہ مسلسل کام ہوتا رہا اور اس پہ جو انیشیٹو فوج نے لیا ہے وہ انیشیٹو ان کا جاری رہے اور اس میں انوالومنٹ جاری رہے گا, تو آئی بلیو کہ انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج جو ہے وہ پاکستان دیکھ سکے. جی عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ کنٹینیوسلی رینیو ہوا ہے. پاکستان میں بہت کیپیسٹی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ, بیکاز ابھی بھی 14.85 بلین یوروز کے اوپر آپ کی ایکسپورٹ ہیں جی ایس پی کے انڈر, تو اس کو مزید بہتری کے لیے کیا کی اقدامات ہیں جو لینے چاہیے ٹیکسٹائل سیکٹر اور دوسرے سیکٹرز کو؟ نہیں, آپ نے بہت صحیح نشاندہی کی ہے اس کی. ٹیکسٹائل سیکٹر میں بہت زیادہ جو ہے وہ پوٹینشیل ہے, اور اس میں کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ پاکستان کا پرسیپشن انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس کو افیکٹ کر رہا ہے, پرٹیکولرلی جب یہ ہمارا پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ آرڈرز جو ہے وہ نہیں مل پاتے, حالانکہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. تو اس پہ کام ہو رہا ہے, اور اس پہ کام ہو رہا ہے. آئی بلیو کہ یہ فیبروری میں الیکشنز وغیرہ ہو جائیں گے, اور پھر یہ سب جو ہماری کیپیسٹیز جو ہے وہ اویلیبل ہیں. اور آئی تھنک ٹیکسٹائل بھی کوشش کر رہا ہے کہ ویلیو ایڈیڈ سیکٹر میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اٹینشن دی جائے. تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ اس میں ان ٹرمز آف کوانٹٹی اینڈ ان ٹرمز آف اماؤنٹ جو ہے وہاں ایکسپورٹ بڑھنے کے بڑے چانسز ہیں, اور تھوڑی جو نان کنونشنل سیکٹرز ہیں وہاں بھی جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل سر. آن دیٹ نوٹ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. آئی ایم رننگ شارٹ آف ٹائم سر, آپ کا فائنل فیڈ بیک آن دس. دیکھیں, میرا تو فیڈ بیک یہی ہے کہ جو اقدامات اس وقت ایس آئی ایف سی کے تحت لیے جا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ لانگ ٹرم ہونا چاہیے اور لانگ لاسٹنگ ہونا چاہیے, تاکہ ہماری اکانومی جو ہے فلورش کر سکے, گرو کر سکے. سر ٹیکنیکلی اف یو سی دیٹ جو ہماری کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو تو ہوئی ہے, بٹ آن ادر ہینڈ ایکسپورٹس گیٹس چیپر, سو وی کوڈ if we could make something that side, تو obviously your revenues will be higher. اور اس کے بعد جو ہے from the production side we need to educate people. آپ کے پاس یہاں پہ فارمل کائنڈ آف ایجوکیشن نہیں ہے جو ایگریکلچر کو سپورٹ کرے, تو if we could have something like that, تو I think it will be a wonder for it. بالکل. فیضان your take. لینڈ ریفارمز کریں, اس طرح کے ملک میں ہونے چاہیے لینڈ ریفارمز. اتنی بڑی بڑی لینڈ ہولڈنگز سے کوئی فائدہ نہیں کسی کو, ان پہ ٹیکس ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے پروڈکٹس کو باہر بیچیں بھائی. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ, بلڈ آور برانڈز, بلڈ آئیڈینٹیٹیز آف تھنگس. فرانس میں آپ ایک علاقے کی چیز کو دوسرے اسی نام سے نہیں بیچ سکتے کسی اور علاقے میں, کیونکہ وہ وہیں سے آتی ہے. یہ اسپیشلائزیشن کریٹ کریں پاکستان میں, اور تھوڑا سا آبادی کو کنٹرول کریں. 50% پہ لگی ہوئی ہے. On that note, Faizan, thank you very much for joining in. Dr. Ammar, it was wonderful meeting you. Chaudhary صاحب, it's always a pleasure meeting you. ناظرین, کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے. ایس آئی ایف سی نے یہ بیج بو دیا ہے اور تمام تر اداروں کو آن بورڈ لے کر آ گئے ہیں. ایگریکلچر از اے کی سیکٹر وی نیڈ ٹو فوکس آن. اس میں ٹیکنالوجی کا آنا بہت ضروری ہے, سیڈ کوالٹی اور ییلڈز کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ پاکستان کی اکانومی اس کی سیکٹر کے اوپر فوکس کرے, اینڈ ایس آئی ایف سی فوکسز آن دیٹ اینڈ انکریز دا پروڈکٹیوٹی اینڈ جی ڈی پی فار پاکستان. اس کے ساتھ ہی پروگرام کو وہ ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.